قرآن مجید کا مطالعہ کرتی ہے تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو عقل کے خلاف ہے، عقل مانتی ہی نہیں ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، اتنا عقل کے برعکس واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے قرآن میں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات کو ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، عقل مانے یا نہ مانے۔ کون سے ایسے واقعات ہیں؟ صرف دو واقعے کی طرف اشارہ کریں گے، پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے جو اپنا موضوع ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے جو کہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، ایک انسان کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اللہ کا ولی تھا، بات لمبی ہے، صرف اختصار کے ساتھ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ یہ کون تھا؟ علماء کا اس کے متعلق اختلاف ہے، ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتے، صرف اپنی بات۔ یہ شخص سواری کے اوپر سوار ہے، سواری کا نام گدھا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سواری کے اوپر سوار ہے، یہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا کھانا بھی موجود ہے، یہ سفر کر رہا ہے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر اس کا گزر ہوا، اس شخص کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ وہ جگہ کون سی ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ہم اختلاف میں نہیں جانا چاہتے۔ راجح قول یہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول اور صحیح بات یہی ہے کہ جس جگہ سے یہ گزر رہے تھے اس جگہ کا نام بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کے قریب سے گزرے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بیت المقدس کی صورتحال کچھ عجیب و غریب تھی، اجڑ ہوئی تھی، ویران تھی، آباد نہیں تھی۔ تو یہ شخص سواری کے اوپر سوار ہونے والا جیسے ہی بیت المقدس کے قریب گزرتا ہے، اپنی زبان سے حیرت کے ساتھ حسرت کے یہ جملے ادا کرتا ہے، یہ جگہ کب آباد ہوگی؟ یہ جیسے ویران ہو چکی ہے، یہ کب آباد ہوگی؟ اس کی رونق کب بحال ہوگی؟ یعنی حسرت کے ساتھ یہ جملے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ جملے اس قدر پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اسی جگہ کے اوپر سلا دیا، اسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ رب العالمین نے سلا دیا ہے، کتنا سلایا ہے؟ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سلا دیا ہے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ سلانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھایا، اس واقعے کے اندر بڑے اہم نکتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اس شخص کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا کہ کتنا دیر اس جگہ پہ آپ ٹھہرے، کتنا دیر اس جگہ پہ آپ ٹھہرے، کتنا دیر سوئے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، دن کا کچھ حصہ میں یہاں سویا ہوں۔ یعنی پتہ چلتا ہے اس شخص کو جب یہ سویا تھا تو ٹائم اس کو یاد تھا، جب یہ اٹھا ہے پھر بھی اس کو ٹائم یاد ہے، تبھی تو یہ بتا رہا ہے کہ میں دن کا کچھ حصہ یہاں میں سویا ہوں، میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آگے سے جواب دیا، نہیں، دن کا کچھ حصہ نہیں، 100 سال تک تو یہاں سویا ہوا ہے، 100 سال تک تو ٹھہرا تھا یہاں پہ، 100 سال تجھے ہو گئے ہیں۔ دیکھ اپنی سواری کی طرف جس کی ہڈیاں باقی ہے اور گوشت اس کا گل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اپنی سواری کی طرف انظر الی طعامک، اور دیکھ اپنے کھانے کی طرف، جو تو کھانا لے کے آیا تھا اس کھانے کی طرف دیکھ۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھے، کھانا بھی ساتھ ہے، سواری بھی ہے،
سواری بسیدہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جیسے تو کھانا لے کے آیا تھا تیرا کھانا ویسے کہ ویسے صحیح سلامت ہے، وہ جیسے گرم تھا، جس حال میں تھا وہ ویسے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ہے، اس سورت کی آیات نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچا مومن وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتا۔ اس آیات کی ذرا سا آپ وضاحت یوں سمجھے، اس آیات کے شروع میں انما لفظ آیا ہے، اگر گرامر کے ساتھ وقفیت ہے کہ لفظ انما یہ کلمہ حصر ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آیات کے شروع میں یا جس کلمے کے شروع میں انما آ جائے تو یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ انما، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، بس یہی بات ہے، یہی مطلب ہے کلمہ حصرہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک بس یہی مومن ہے، اس کے علاوہ اور مومن نہیں ہے۔ یہی مومن ہے کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا۔ اسی کی وضاحت آگے کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی بات عقل کے خلاف ہو، ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے، قرآن میں جب بات آ گئی اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ عقل تسلیم نہ بھی کرے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے فرامین آ جائے، اس کے اندر پھر شک نہیں کرنا، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ مانے، لوگ اس کے اندر قیل و قال کے لفظ جملے استعمال کرے، یہ کرتے رہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے، آپ کی بات آ گئی ہے ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں ہے۔ بس یہی مومن ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، پھر اس میں شک نہیں کرتے، بس یہی مومن ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو عقل کے خلاف ہے، عقل مانتی ہی نہیں ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، اتنا عقل کے برعکس واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ لیکن بات آئی ہے قرآن میں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات کو ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، عقل مانے یا نہ مانے۔ کون سے ایسے واقعات ہیں؟ صرف 2 واقعے کی طرف اشارہ کریں گے، پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے جو اپنا موضوع ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے جو کہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، ایک انسان کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اللہ کا ولی تھا، بات لمبی ہے، صرف اختصار کے ساتھ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ کا نبی تھا،
अल्लाह का वली था, ये कौन था? उलमा का इसके मुताल्लिक इख्तलाफ है। हम इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ अपनी बात। ये शख्स सवारी के ऊपर सवार है, सवारी का नाम गधा है, इसका जिक्र कुरान में है। सवारी के ऊपर सवार है, ये चल रहा है, इसके साथ इसका खाना भी मौजूद है, ये सफर कर रहा है। सफर करते करते एक जगह पर इसका गुजर हुआ, इस शख्स का एक जगह से गुजर हुआ। वो जगह कौन सी है, इसमें भी उलमा का इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ में नहीं जाना चाहते। राजे कौल यही है, उलमा ने लिखा है कि राजे कौल और सही बात यही है कि जिस जगह से ये गुजर रहे थे उस जगह का नाम बैतुल मक़दस है। बैतुल मक़दस के करीब से गुजरे, ये देखते हैं कि उस वक़्त बैतुल मक़दस की सूरत हाल कुछ अजीब व गरीब थी, उजड़ी हुई थी, वैरान थी, आबाद नहीं थी। तो ये शख्स सवारी के ऊपर सवार होने वाला जैसे ही बैतुल मक़दस के करीब गुजरता है, अपनी जबान से हैरत के साथ हसरत के ये जुमले अदा करता है, ये जगह कब आबाद होगी, ये जैसे वीरान हो चुकी है, ये कब आबाद होगी, इसकी रौनक कब बहाल होगी। यानी हसरत के साथ ये जुमले अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जुमले इस कदर पसंद है, अल्लाह ताला ने इस शख्स को उसी जगह के ऊपर सुला दिया, उसी जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको सुला दिया है। कुरान के अंदर ये बात मौजूद है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिथ क़ाल लबिथ्तु यौमन औ बअद यौम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुला दिया है। कितना सुलाया है? 100 साल तक अल्लाह ताला ने इस बंदे को सुला दिया है। 100 साल तक अल्लाह ताला ने सुला दिया। सुलाने के बाद जब अल्लाह ताला ने फिर उठाया, इस वाक़े के अंदर बड़े अहम नुक्ते भी है। अल्लाह ताला ने जब उठाया, उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इस शख्स के क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने सवाल किया, पूछा कि कितना देर इस जगह पे आप ठहरे, कितना देर इस जगह पे आप ठहरे, कितना देर सोए। तो आगे से जवाब आता है, दिन का कुछ हिस्सा मैं यहां सोया हूं। यानी पता चलता है इस शख्स को जब ये सोया था तो टाइम इसको याद था, जब ये उठा है फिर भी इसको टाइम याद है, तभी तो ये बता रहा है कि मैं दिन का कुछ हिस्सा यहां मैं सोया हूं, मैं यहां ठहरा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे से जवाब दिया, नहीं, दिन का कुछ हिस्सा नहीं, 100 साल तक तू यहां सोया हुआ है, 100 साल तक तू ठहरा था यहां पे, 100 साल तुझे हो गए हैं। देख अपनी सवारी की तरफ, जिसकी हड्डियां बाकी है और गोश्त इसका गल चुका है, खत्म हो चुका है, अपनी सवारी की तरफ। उन्जुर इला तामिका, और देख अपने खाने की तरफ, जो तू खाना लेके आया था उस खाने की तरफ देख। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत देखे, खाना भी साथ है, सवारी भी है, सवारी बुसीदा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। उन्जुर इला तामिका, अपने खाने की तरफ देख, जैसे तू खाना लेके आया था तेरा खाना वैसे के वैसे सही सलामत है, वो जैसे गर्म था, जिस हाल में था वो वैसे क्या वैसे है, वो सलामत है, वो बुसीदा नहीं हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। सवारी खत्म हो गई है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। इस वाक़ये से अकल तस्लीम नहीं करती, जो बात मैं समझा रहा था आपको, अकल तस्लीम नहीं करती। कैसे हो सकता है कि एक शख्स इतना लंबा अरसा सो गया है? अकल तस्लीम नहीं करती, अकल नहीं मानती। लेकिन ईमान का तकाजा है, क्योंकि बात कुरान में आई है, अकल माने या ना माने, बात कुरान में है, ईमान का तकाजा है। सुम्मा लम यरताबू, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने के बाद फिर इंसान अल्लाह ताला की बातों में शक ना करे।
यही तो ईमान है। इसमें से दो बातें और दो नुक्ते जो बड़े अहम है वो आपके सामने रखता हूं, फिर आप आगे चलते हैं। पहला नुक्ता यह है, इंसान की सोने की एक हद होती है। इतना लंबा अरसा इंसान नहीं सो सकता, अकल तस्लीम नहीं करती। सोने की हद होती है। अगर कोई डॉक्टर या तबीब है तो वो जानता है इंसान जब सो जाता है तो इंसान की कुछ चंद एक जरूरियात है, जैसे इंसान की भूख है, जैसे इंसान का बोलो बराज है, पखाना है। जब ये इंसान को ये जोर करता है या भूख लग जाती है तो इंसान की नींद खुल जाती है। बोलो बराज का वक्त आता है तो इंसान की नींद खुल जाती है। इंसान की चंद एक जरूरियात है, लेकिन अकल तस्लीम नहीं करती। कुरान में बात आई है ये 100 साल तक ये शख्स सोया रहा। एक बात। दूसरी बात जो इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है, अकल तस्लीम नहीं करती, वो कौन सी बात है? इंसान, बड़ी अहम बात है, इंसान जाग रहा हो या इंसान सो रहा हो तो इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। इंसान सो रहा हो या इंसान जाग रहा हो, उम्र नहीं रुकती, उम्र बढ़ती रहती है। जब ये शख्स उठा था, जिस हाल में ये सोया था उसी हाल में और उसी उम्र में उठा था। ये कितना सोया था? कुरान कहता है 100 साल तक ये सोया है। तभी तो अगर जब ये उठा था तो ये अपनी हालत, अपनी कफियत, अपना बुढ़ापा और अपनी हड्डियां को कमजोर होते हुए अपने बालों की सफेदी देख के ये अंदाजा लगा सकता था तो मैं इतना लंबा अरसा सोया। लेकिन इसकी हालत कुरान के इस वजह से और कुरान की इस आयत से जो बात समझ आती है, जिस उम्र में ये सोया था उसी उम्र में ये उठा है। पता चलता है कि इंसान जब सो जाता है, इंसान जाग रहा होता है तो इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, उम्र नहीं रुकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, जिस उम्र में ये सोया था उसी उम्र में ये उठा है। ये उम्र को रोक देना ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर हम कहें कि इंसान जब सो जाता है तो इंसान की उम्र रुक जाती है, अगर हम ऐसा कहें सो जाता है तो उम्र रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, फिर तो इसका माना यह होगा जो शख्स, हम अपनी जिंदगी का अंदाजा लगाए, कोई शख्स अगर वो 40 साल का है तो हमारी आधी जिंदगी तो सोने में गुजरी है। अगर कोई शख्स 40 साल का है तो उसकी उम्र 40 साल है तो हम बताएंगे उसकी उम्र 20 साल है, क्योंकि वो 20 साल तो सोया है और 20 साल वो जागा है। इसकी उम्र गोया के 20 साल है? नहीं, इसकी उम्र 40 साल है। सोने के वक्त उम्र रुकती नहीं है, उम्र बढ़ती रहती है। अगर कोई शख्स इस तरह 60 साल का है, आधी जिंदगी तो वो सोया है, फिर इसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, नहीं, इसकी उम्र 60 साल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। अल्लाह ताला ने इस शख्स की उम्र को रोक के रखा है, इसकी उम्र बढ़ी नहीं है। सुम्मा लम यरताबू इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाने के बाद उसके अंदर शक नहीं है। जब हम शक करते हैं, ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये टेंशन, ये गुर्बत अल्लाह ने सिर्फ मेरे घर ही भेजनी थी। जब से मैं नमाजी बना, इबादत गुजार बना, नेकी की तरफ आया, परेशानियां और बढ़ गई है, तकलीफें और बढ़ गई है। क्या नेकी का यही अल्लाह सिला देता है? ये लोगों के जहन के अंदर ये बातें हैं। सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाने के बाद उसके अंदर शक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये तमहीद है ताकि बात जो आगे समझानी है वो इन दो वाकियात से भी बड़ी बात है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का इश्काल है, ऐसे इश्काल ही इश्काल है, फड़ी हुई है इश्काल से, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतना बड़ी बातें हैं, तभी मैं ये तमहीद बांध रहा हूं ताकि बात समझ आ जाए, जहन बन जाए। दूसरी बात,
اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ چند ایک نوجوان اپنی قوم کے عقائد سے تنگ آ کے، ان کے رسم و رواج سے تنگ آ کے باہر نکلے ہیں، ایک پہاڑ میں چلے گئے۔ وہاں پہاڑ میں جب پہاڑ کے اوپر داخل ہوئے، اندر ایک غار تھی، غار کے اندر یہ چلے گئے، غار میں یہ داخل ہو گئے۔ اندر جب یہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد یہ مشورہ کر رہے تھے۔ یہاں سے ہم آ گئے، تفسیر کے مطابق، محدثین کے استدراک کے مطابق کسی کی عمر 18 سال تھی، کسی کی عمر 19 سال تھی، کسی کی عمر 20 سال تھی، کسی کی عمر 21 سال کی تھی۔ 18 سے لے کے 21 سال کے یہ نوجوان ہے، چند ایک نوجوان ہے، ایسے ان کی قریب قریب عمر ہے۔ جیسے یہ غار میں داخل ہوئے، ایک دوسرے سے یہ مشورہ کر رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے۔ یہاں قوم والوں کو چھوڑ کے آگے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہم نے رجوع کر لیا گیا، ان کے عقائد کو، ان کے رسم و رواج کو ہم نے ترک کر دیا گیا، اب آگے کیا کرنا۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، نئے عمل بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا، ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک یہ سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ اب عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ 309 سال تک یہ سوئے رہے۔ جب یہ اٹھے، بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں آدھا دن گزر گیا ہے، آدھا دن ہم نے سو لیا ہے، آدھا دن گزر گیا۔ سورۃ کاف کے اندر یہ واقعہ درج ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چیزیں تو ہے نہیں، ہمارے پاس جو پیسے ہیں اس وقت کے جو بھی پیسہ درہم و دینار تھا، کسی کو دے کے بازار میں بھیجتے ہیں، وہ کھانا خرید کے ہمارے پاس لے کے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 309 سال تک وہ سوئے، جب یہ اٹھے ایک دوسرے سے کہہ رہی ہے ہم دن کا کچھ حصہ سو چکے ہیں، آدھا دن گزر چکا ہے اور اب کھانے کی بھوک لگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب یہ اٹھے تھے، جب یہ سوئے تھے، ان کی عمر یہی یعنی 18 سے 21 سال کی تھی۔ جب یہ 309 سال کے بعد یہ اٹھے، اپنے بڑھاپے کو، اپنی عمر کو یہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے تھے کہ ہم اتنا لمبا عرصہ سوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہی قانون، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو روک کے رکھا ہے، اس قدر روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر کو روکنے پہ بھی قادر ہے، اللہ نے روک کے رکھا ہے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی۔ اتنا لمبا عرصہ کوئی شخص سو جائے اور اس کی عمر جب اٹھے وہی سیم ہو، وہی ہو، عقل نہیں مانتی۔ بات جب قرآن میں آئی ہے تو ایمان کا تقاضا ہے، ثم لم یرتابوا، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ ہے، یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، عقل مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ مانے، لوگ تسلیم کرے یا نہ کرے، جسم قبول کرے یا نہ کرے، ایمان کا تقاضا ہے ثم لم یرتابوا، اس میں شک نہیں کرنا۔ یہ تو بات تھی اللہ رب العالمین کی۔ اب دوسری بات، رسول کی بات آ رہی ہے اس آیات کے اندر۔ رسول کی بات آ جائے پھر بھی اس کے اندر شک نہیں کرنا، عقل مانے نہیں مانے، وہی سیم کلیہ، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لوگ مانے یا نہ مانے، چھوڑ دے، لوگوں کی نہیں ہے پرواہ۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے تو اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور ماننا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیثیں بہت زیادہ ہے۔
ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول اور واپس کیسے آئیں گے، زمین کے اوپر کیسے حکمرانی کریں گے، کن کو قتل کریں گے، کن کا جسم چھلنی چھلنی کریں گے، زمین کی کیا کیفیت ہوگی، کس مذہب کا خاتمہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ جو ہمارے چند ایک بھائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ کرسمس ڈے آنے والا ہے، اس کے متعلق ہم پہلے سے ہمارا ذہن تیار ہو اور ذہن سازی ہماری پہلے سے ہونی چاہیے، ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی۔ اب سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، متواتر احادیث ہے، اگر گرامر سے یا اصول حدیث سے واقف ہے، متواتر حدیث ہے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ایک دو نہیں کئی ایک حدیث عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتابوں کے اندر درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین کے اوپر بھیجیں گے، دوبارہ زمین کے اوپر بھیجیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ جلد نمبر 1 ہے، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگوں اس وقت کو یاد کرو، کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، زمین کے اوپر آئیں گے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی، اس وقت کی صورتحال یہ ہوگی، تم میں سے ایک شخص امام ہوگا، وہ امامت کروانے کے لیے مصلی کے اوپر وہ کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دیکھے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دعوت دیں گے۔ ہماری بات کا آغاز ہے، اصل باتیں آگے آئے گی، صرف یہ آغاز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دیکھے گا، امامت کے لیے دعوت دے گا، یہ کہے گا کہ آپ آئے مصلی رسول کے اوپر اور امامت کروائیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روک دیں گے، یہ اعزاز، یہ شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اور آپ ہی امامت کروائیں، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ امامت ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ صورتحال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ دوسری حدیث، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عادل کی حیثیت سے آئیں گے، ایک حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، ایک منصف کی حیثیت سے آئیں گے، ایک انصاف کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، زمین کے اوپر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل کی حیثیت سے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہاں پہ واضح ہے کہ عیسائیت کا یہ مذہب ہے، اور عیسائیت کو روح زمین کے اوپر ختم کر دیں گے، ان کا نام مٹا دیں گے۔ وہ یکسر الصلیب، صلیب جب ٹوٹ جائے گی تو پتہ چلتا ہے عیسائیت کا سارا یہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، ان کے مذہب کو مٹا دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر آئیں گے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث درج ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، آپ سے پہلے زمین کے اوپر دجال موجود ہوگا، زمین کے اوپر پہلے سے دجال موجود ہوگا، اور دجال کے ساتھ یہودی مل کے زمین کے اوپر یہ فتنہ برپا کر رہے ہوں گے۔
यहूदी दज्जाल के साथ मिलके जमीन के ऊपर कत्लो गारत कर रहे होंगे, फितना बर्पा कर रहे होंगे, फितने को फैला रहे होंगे, और ये दज्जाल और यहूदी दोनों ही उनकी सूरत हाल ये होगी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बनु तमीम कबीले के लोग मिलकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिल जाएंगे, और साथ मिलने के बाद दज्जाल के ऊपर तीर चलाएंगे, इस कदर तीर चलाएंगे कि दज्जाल के जिस्म को छलनी करके उसको खत्म कर देंगे। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत जो कि सही मुस्लिम के अंदर दर्ज है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे दज्जाल को बाबे लुद के मकाम पे कत्ल करेंगे, इस अंदाज में कत्ल करेंगे। एक रिवायत के अंदर यह भी आता है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दज्जाल ये देखेगा नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, तो दज्जाल की कैफियत ये होगी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दज्जाल ये दूर से देखेगा तो दज्जाल की कैफियत इस अंदाज में होगी जो कि हदीस सही मुस्लिम के अंदर दर्ज है। फरमाया कि ज़ाबा कमा यज़ूबुल मिलउल फिल माई, दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा वो इस अंदाज में पिघलना और इस अंदाज में वो घुलना शुरू हो जाएगा। पिघलना इस अंदाज में जैसे कि नमक को पानी के अंदर डाल दिया जाता है, हरकत ना भी की जाए तो नमक पानी के अंदर पिघल जाता है, इसी तरह दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा दूर से ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पिघलना शुरू हो जाता है पानी में जाने के बाद। दज्जाल की सूरत हाल ये होगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को पिघलने से पहले, यानी वो पिघल कर खत्म हो जाए, पिघलने से पहले ही, खत्म होने से पहले ही उसे कत्ल कर देंगे। बाब लुद के मकाम पे ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन के ऊपर आएंगे ये सूरत हाल होगी। अब ये तीन हदीसें, चौथी हदीस, चौथा मकाम आप देखें, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन के ऊपर आएंगे, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। आने के बाद यहूदियों की क्या कैफियत होगी, यहूदियों की क्या कैफियत होगी, आप सिर्फ अल्फाजों पे गौर करें। यहूदियों की सूरत हाल और उनकी कैफियत ये होगी कि ये यहूदी अल हजरु व शजरु, ये यहूदी सारे के सारे कोई दरख्तों के पीछे छुपेंगे, कोई पत्थरों के पीछे छुपेंगे। ये यहूदी इन दरख्तों और पत्थरों के पीछे छुप जाएंगे, इनसे पनाह लेंगे। जिस भी दरख्त के पीछे ये छुपेंगे, जिस भी पत्थर के पीछे ये छुपेंगे, वो पत्थर, वो दरख्त ये बोल बोल करके ये कहेगा, मुसलमानों से ये आवाज लगा लगा के कहेगा कि ताल या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, फाकतुलहु, आओ इसे कत्ल कर दो, आओ इसे कत्ल कर दो। ये कौन कलाम कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये हदीस मुस्तफा में ये बात आई है, सुम्मा लम यरताबु, दरख्त बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे, और इन दरख्तों को और पत्थरों को किसने ये सलाहियत दी है कि ये बता रहे हैं जो हमारे पीछे छुपा हुआ है ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। कहां बात है? ये हदीस में आई है, सुम्मा लम यरताबु, शक नहीं करना, ईमान लाने के बाद शक की गुंजाइश ही नहीं है। और इस दरख्तों को अल्लाह ताला ये सलाहियत देंगे, ये अल्लाह ताला ये कुव्वत बख्शेंगे और ये फर्क कर सकेंगे। ये दरख्त और ये पत्थर ये बताएंगे, मुसलमानों को ये आवाज देंगे, आओ हमारे पीछे ये यहूदी छुपे हुए हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हर एक पत्थर बोलेगा, हर एक दरख्त बोलेगा, लेकिन इल्ला सिवाय एक दरख्त के, इल्ला सिवाय एक दरख्त के। वो दरख्त कौन सा है? इल्लल गरकत, उस दरख्त का नाम है गरकत। ये गरकत दरख्त ये बात नहीं करेगा, यहूदी इसके पीछे छुपे होंगे, ये नहीं बताएगा मुसलमानों को कि हमारे पीछे यहूदी छुपे हुए हैं,
او انہیں قتل کر دو، سوائے غرقد کے باقی ہر پتھر ہر درخت یہ بولیں گے، مسلمانوں کو یہ آواز دیں گے کہ یہودی ہمارے پیچھے چھپے ہوئے، انہیں قتل کر دے۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنے آپ، الا الغرقد، غرقد یہ کون سا درخت ہے اور یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جو لوگ جو دوست احباب مکہ اور مدینہ گئے ہیں تو اس بات کو وہ جانتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب، مسجد نبوی کے قریب مدینہ میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کو جنت البقیع کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ الفاظوں پہ غور کریں، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں جنت البقیع کے نام سے۔ یہ جنت البقیع نہیں ہے، اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، یہ ہمیں جس نے بھی بتایا ہے وہ شاید غلط بتایا ہے یا لا علمی کی وجہ سے بتا دیا، یہ جنت البقیع نہیں ہے، اس جگہ کا نام تھا الغرقد، بقیع الغرقد۔ وجہ کیا تھی کہ جس جگہ پہ آج یہ قبرستان ہے مسجد نبوی کے قریب، یہ قبرستان ہے، اسی جگہ کے اوپر، یہ قبرستان نہیں تھا، اسی جگہ کے اوپر یہ غرقد کے نام سے یہ درخت لگے ہوئے تھے، سارے کے سارے یہاں درخت تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ یہاں آئے تھے تو ان درختوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے، ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ جس زمین کے حصے کے اوپر یہ درخت اگے ہیں اس جگہ کو قبرستان بنا دیا جائے۔ تو اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہے، جنت البقیع نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے جو کہ بات صحیح کے طریقے سے یہ بات نہیں ہے۔ اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہے، جنت البقیع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ الغرقد، یہ غرقد جو درخت ہے یہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے، یہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت یہودیوں سے محبت کرتا ہے، باقی جتنے بھی درخت ہیں وہ یہودیوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت یہودیوں سے کیوں محبت کرتا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ صرف یہی، واپس اپنی بات پہ ہے، صرف ایک ہی یہ درخت ہے غرقد، اس کے پیچھے یہودی جب چھپیں گے تو یہ کلام نہیں کرے گا، یہ بات نہیں کرے گا، یہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپے ہیں، آؤ ہم انہیں قتل کر دے۔ یہ غرقد درخت یہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، یہ تمہید ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر آئیں گے، پھر زمین کی کیا صورتحال ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کس قدر وہ عدل و انصاف کریں گے، کس قدر زمین کے خزانے اگیں گے اور امن و امان پیدا ہوگا، یہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔